آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے علی حسنین ابن ہدایت علی، جعفر حسن ابن فرزند حسن، کنیز زہرا بنت آل محمد، رانا نصیب بنت علی حسنین اور کل مومنین مومنات کی روح کو بخش۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل غالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم، صدق اللہ۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، ہر سے اطاعت اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ یہ حکم کر رہا ہے تمام مومنین سے کہ اے مومنین تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس کے ذیل میں جو آیت کے آخری حصے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ کسی چیز میں تنازع کریں، جھگڑا ہو جائے آپ کا اور وہ حل نہ ہو رہا ہو، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اس کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔
اگر تم کسی شے میں اختلاف کرتے ہو، اس کا معنی یوں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت عام اگر لے لیں تو عام ہے یہ کہ ہر چیز میں جس میں بھی اختلاف ہے تمہیں، اس میں اللہ اور رسول کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہوگا، جو عام معنی کرتے ہیں مسلمان بھی۔ لیکن خود آیت کے قرینے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود یہ اولی الامر جو ہے، اس کے لیے یہ آیت جو ہے اشارہ کر رہی ہے ذیل میں نیچے، کہ اگر تمہیں اولی الامر کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ اولی الامر کون ہے، تو پھر تم اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو کہ یہ اولی الامر ہے کہ وہ اولی الامر ہے۔ اللہ اور رسول سے پوچھو کہ کون اولی الامر ہے، اور یہ قید لگا کے اللہ نے روشن کر دیا کہ امت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے سے اولی الامر کو معین کرے، اصل حق اللہ کو ہے اور رسول کو ہے۔ اور اگر آپ لیں کہ ہر چیز میں، یہ تو اور اچھی بات ہے، تب بھی مسئلہ حل ہے کہ جہاں ہر چیز میں آپ کو آپس میں اختلاف نظر ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں آپ۔ اور ان ہر چیز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اولی الامر بھی، اس میں بھی اختلاف نظر ہے تو اس میں بھی رجوع کریں۔ ہر چیز میں جو رجوع کرنے کو ہے تو یہ ذرا بہت سخت تر ہے، مگر مسلمان اگر اسے مانتا ہے تو اسے رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف بھی رسول کی طرف بھی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ خود حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے، وہ خود تو یہاں آنے والا نہیں کہ جو آپ کے درمیان وہ حاکم ہو یا فیصلہ کرے، سوائے اس کے کہ منشأ الہی آپ کے مسئلے میں کہ اس کی طرف سے بھی حکم اور فیصلہ اس کا یہ ہے، اور اس کا منشا یہ ہے، اس کا ظہور دو ہی راہیں ہیں، یا کتاب خدا سے حاصل ہو جائے، یا یہ کہ جس رسول کو معین کیا ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ دو ہی راستے ہیں، تیسری کوئی اور گنجائش ہے نہیں۔ لہذا آپ تلاشیں کہ کتاب میں کہاں ہے؟ کتاب کے ہر آیت کا معنی ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں، تو اس لیے کہ گفتگو جب کرتے ہیں اور کلام جب پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے تو زیادہ تر کلام کا معنی وہ سمجھ پاتا ہے جس سے خطاب ہوتا ہے، جس سے خطاب کر رہے ہیں، وہ ہمارے حالات کو بھی دیکھ کے، وقت کو بھی دیکھ کے، صورت کی کیفیت کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے، سمجھ جائے گا کہ ہم کس طرح سے بول رہے ہیں، طرز ہمارا کیا ہے۔ ابھی ڈھیلا ہے، مثلا پوچھا کہ یہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے بیان، تو ٹھیک ہے کہ عبارت تو ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد کبھی کسی کے لیے پوچھا آپ نے کنگارے کیا کہنا، بہت ٹھیک ہے، عبارت ٹھیک ہے کہ ایک ہی ہے، مگر پہلے حصے میں ڈھیلے سے کہا اور دوسرے حصے میں مضبوطی سے کہا، تو یہ دونوں طرز جو ہے یہ معنی کو معین کرنے میں بڑا دخیل ہوگا، بہت ہی زیادہ ذہن کو وہاں تک لے جائے گا کہ دل کی مراد ہماری کیا تھی اور ہم کیا چاہتے تھے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جو تمام تر زبان خدا سے آگاہ ہو، زبان خدا سے واقفیت رکھتا ہو، اور زبان خدا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو لسان اللہ ہے۔
صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قرینہ کلام جو ہے متکلم کے کلام سے ظاہر ہوگا اور مخاطب اسے معین کر سکتا ہے یہ کیا معنی ہے اور کیا مراد ہے، اور قرآن میں ہم اور آپ طے نہ کر پائیں گے. بہت سے ایسی آیات ہوں گی کہ جن کا ظاہر مطلب کچھ اور ہے اور باطن مطلب کچھ اور ہے. اب کوئی ایسا ہو کہ جو باطن سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور جب تک کہ باطن سامنے کھل کے نہ آئے اس کتاب کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اس لیے لازم ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جسے کل کتاب کا باطن بتا کے زمین پہ بھیجا گیا، ایسا بھی ہو تاکہ باطن کو اس ظاہر کے ذریعے سے تطبیق دے کے بیان کر سکے. وَإِلَّا یہ سادے مسلمان ہیں، کبھی کچھ معنی لیں گے اور کبھی کچھ معنی لیں گے. ایک وضو تک کا مسئلہ حل نہیں کر پا سکتے، اس لیے کہ اختلاف کریں گے ظاہر میں. جب دیکھیں گے تو کوئی یہاں سے دھوئے گا، کوئی یہاں سے دھوئے گا، کوئی یہاں مس کرے گا، کوئی پورا سے دھوئے گا اور کہے گا کہ اس کے ظاہر یہی ہے مطلب. تو حق جو ہے اس کتاب کا وہی ادا کر سکتا ہے جس کو اس کتاب کو پڑھا کے بھیجا گیا ہو. تو اس لیے کہا کہ ہم کتاب کے نزول کے ساتھ ساتھ علمک ما لم تکن تعلم، جو جو آپ نہ جانتے تھے وہ بھی پڑھا کے آپ کو بھیجا ہے. تو اب اگر اس کو پڑھا کے بھیجا تھا اور یہ کتاب بھی بھیجی تھی ساتھ میں تاکہ مراد خدا یہ معین کرے اور بتائے، تو اب چاہیے یہ تھا کہ قیامت تک اسی کو باقی رکھتا، قیامت تک رکھتا تاکہ قیامت تک یہ جہاں جہاں مشکل ہو کتاب میں مسلمان رجوع کرے تو فوراً یہ بیان کرے اور فوراً بتائے. اللہ کی مصلحت اب نہیں سمجھ میں آتی کہ دین اور قرآن تو رکھنا ہے قیامت تک اور نبی کو اٹھا لینا ہے 23 سال میں، اطاعت کروانی ہے قیامت تک. خود بھی آنے والا نہیں ہے، نبی کو اٹھانے والا بھی ہے، تو پھر یہ اطاعت ہوگی کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی انتظام تو کیا ہوگا. بغیر انتظام کے اگر چھوڑ دے تو یہ قدرت کی حکمت کے خلاف ہے. تو ایسا خدا کس کام کا جو خود ہی حکمت کے خلاف قدم اٹھاتا رہے، بندوں کو فساد میں ڈالتا رہے اور اس کے بعد کہے میری اطاعت بھی کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. کوئی ویسا ہی ہو جیسا یہ علم جانتا ہے، جتنا یہ پڑھا ہے اتنا ہی وہ بھی پڑھا ہو. اگر اس سے کم پڑھا ہے تو وہی مشکل آئے گی جو مجھے مشکل ہے. جیسے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا. تو ہم پہچانے کیسے کہ جتنا یہ پڑھا ہے اتنا ہی وہ پڑھا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا، کیسے جاننے پائیں گے کہ یہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا یہ جانتا ہے؟ تو اب اس کو یا یہ پہچانوائے کہ صاحب یہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں، اور یا وہ پہچانوائے کہ اس کو علم اتنا ہی ہے جتنا اس کو دیا ہے. اور اگر دونوں پہچانوائے تو اور زیادہ محکم ہو جائے گا. تو جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جب اس کی نوبت آئی تو اس نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
میں علم کا شہر ہوں، اس کا یہ دروازہ ہے، اب جہاں جانا ہے تمہیں بغیر اس کے جا ہی نہیں سکتے ہو، وَإِلَّا سارا علم قرآن مکفل ہے، اسے دروازے سے جانا ہے اور تالا اور چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے کہا انا ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں، خالی قرآن ہی میں ڈھونڈنے کے لیے تمہیں ان کے پاس آنا ہے، جائے کہ خدا تلاش کرنا ہے تب بھی انہی کے در پہ آنا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ تو اب یہ تعارف کرا رہے ہیں کہ علم ہمارا علمک ما لم تکن تعلم، یعنی یوں آپ تصور کیجئے کہ جو آپ نہ جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو پڑھا دیا، تو آپ جو نہ جانتے تھے، یہ جو کی لفظ جو ہے اس پر توجہ کیجئے، اور قیامت تک جو نہ جانیں گے وہ سب ان کے پاس موجود ہے۔ تب اس سے زیادہ اور کیا تعبیر کرتے پیغمبر کہ بھائی ایک شہر کا تصور کرو، لہذا ہم علم کے شہر ہیں، ذہنی طور پر عام تھے، مادی تھے، زیادہ اڑ نہیں سکتے تھے، تو جتنی عقل ہے اتنی عقل کے حساب سے تو گفتگو ہوگی۔ اب کیسے بتائے، اب شہر بھی تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، پہلے شہر چھوٹے رہتے ہیں پھر بڑے ہونے لگتے ہیں پھر اور بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے طے کر لیا آپ نے بھائی یہ مادی ہے، مادی سمجھے آپ کتنا بڑا شہر ہے، لیکن نبی جو کلام کر رہا ہے وہ سب کی عقلوں کے حساب سے بھی کر رہا ہے نا، اس میں کچھ چھوٹے دماغ کے، کچھ بڑے دماغ کے، کچھ اعلیٰ دماغ کے۔ تو اب یہ بتائے گا کہ ہر شہر کی محدودیت ہر عقل کے اعتبار سے ہوگی، یہ اپنے دماغ سے طے کرے شہر کو، اور جو معلم الملکوت ہیں وہ اپنے اعتبار سے طے کرے کہ شہر علم کیا ہے، جو یہاں کا شہر ڈھونڈ رہا ہے وہ یہاں کے حساب سے طے کرے، اور جو عرش کا ڈھونڈ رہا ہے وہ کرسی السماوات والارض کے حساب سے طے کرے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ بغیر اس کے کہ کوئی ہو جو قرآن کے معانی کو نکال کے ہاتھوں میں دے، طے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ ہو دعویٰ کرے کہ میں یہ ہوں تو دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے، اگر دعویٰ کرے تو، یا کوئی ہو جو پہچنوائے، کون پہچنوائے؟ عوام پہچنوائے گی۔ عوام کا مبلغ علم کیا ہے، وہ کیا اندازہ لگائے گی جس سے علم والا یہ کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھو، تو عوام جو ہے پوچھ رہی ہے بتائیے کتنے بال ہیں۔ ہمارا جب علم کے پوچھنے کا مبلغ آپ کا یہ ہے تو آپ علم کیسے طے کر سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ تو اب تو وہی جو شہر علم ہے وہی پہچان رہا ہے کہ علم کیا ہے، تو وہی بتائے گا کہ عالم کون ہے۔ اب یہ تو نہیں بتا پائیں گے نا، ان کا مبلغ علمی ہی کچھ نہیں ہے، تو عالم وہ بتائے گا نا کہ کون ہے، لہذا پہچانوا رہا ہے کہ یہ عالم ہے۔ اب یہ پہچان تو سمجھ کے لحاظ سے بتایا اس نے تمہارے، لیکن اللہ نے بڑی اعلیٰ پہچان بتائی۔ یا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اسی کی گواہی کافی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یعنی مطالب کتاب سمجھنے کے لیے کل آپ ایسے کو نہ لے کے آ جائیں کہ 4 آیتوں کا معنی جانتے ہیں، یہ 5 آیتوں کا معنی جانتے ہیں، یہ 10 آیتوں کی تفسیر سے واقف ہیں، یہ 20 آیتوں کی تفسیر سے واقف ہیں، یہ 1 پارہ کی تفسیر جانتے ہیں۔ یہاں 1 پارہ اور 2 پارہ کی بات نہیں ہے، آپ لفظ بلاغت پر توجہ کریں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے بابا یہ پورے قرآن کی ہر آیت کا معنی جانتے، یہ بھی نہیں کہہ رہا، توجہ کریں آپ، یہ کہی نہیں رہا یہ جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں جب دیا تو تم نے کیا کیا گت کیا اس کی، کبھی پارا کر رہے ہو، کبھی چیر رہے ہو، کبھی پھاڑ رہے ہو، کبھی جلا رہے ہو، تو ہم اس کتاب کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم کل کتاب کی بات کر رہے ہیں، جو کل کتاب ہم نے نازل کیا ہے لوح محفوظ پر، اس کے سارے دقائق سے یہ واقف ہے۔
اور اسی کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ رسالت کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اگر گواہی یہ رسالت دینا ہے تو جب تک کل کتاب کا علم نہ ہو رسالت کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ سکندر میں گواہی جو ہے گواہی کے قابل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ان کو کمبختوں کی ان کی گواہیوں کا کیا اعتبار ہے؟ یہ آج ہے تمہارے پاس، منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں دل میں کچھ ہے۔ ان کے دلوں سے تو مجھے آگاہی ہے، ان کے ضمیر سے تو ہم واقف ہیں، ان کے کرتھنے تو ہم جانتے ہیں، اور تم بھی جانتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہو، لیکن اب مصلحت نہیں ہے کہ گام گام پر تم ان کو ظاہر ہی کرتے رہو، ورنہ جہاں جہاں ضرورت آئی ہے وہاں وہاں کہا یہ اشارہ کر دو تاکہ یہ غفلت میں نہ رہے کہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب بات ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ اگر ہم آپ سے کہیں فرض کیجئے کہ آپ یہ حرکت کر رہے تھے اور یہ مجمع جو ہے نہ دیکھا ہوا ہو تو آپ تھوڑا چوڑے ہوں گے، کس وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے دیکھ لیا تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بات گواہی ہے، دلیل ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو سادی عوام تو یہی کہے کہ الزام لگا رہا ہے، اور یہ الزام لگانے والا بھی جو ہے مورد اتہام ہے، لہذا اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہونا چاہیے۔ قاعدہ یہی ہے۔ تو اب سامنے کے لوگ جو سادے ہیں یہ نہیں سمجھیں گے جب تک کہ گواہی نہ ہو ہمارے ساتھ، ہم محتاج ہیں کہ گواہی لے آئیں۔ اب جب گواہی لے آئیں اور ثابت کریں تو ان میں بھی کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، پھر گواہیوں میں بحث شروع ہوگی نا۔ تو اب لازم ہے کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کی حرکتیں جو ہیں ان سادوں کو بھی معلوم ہو جائے، اور جو کریں تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آئے۔ یہ مانیں گے نہیں ہم کو کہ ہم تمہارے ضمیروں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ ارے اگر تھوڑا سا ما سبق انبیاء پر ایمان ہوتا تو اتنا جان جاتے کہ جب عیسیٰ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ضمیر کی بات جان جاتے ہیں تو فخر عیسیٰ میں کون صلاحیت دے کے بھیجے گا؟ اگر تھوڑا سا اعتقاد انبیاء پر ہوتا، چونکہ انبیاء پر اعتقاد ہی نہیں ہے، یہ تو کفار و مشرکین ہے نا۔ یہ اہل کتاب ہوتے تو کچھ تھوڑا بہت تو رہتا ان کے اندر، جو اہل کتاب تھے آپ دیکھ لیجئے فرق ہے، یہیں سے سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے جب آئے تو کفار تھے، مشرکین تھے، یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یہ کیا مانیں گے؟ انبیاء کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے، کوئی تھوڑا بہت سبق ہوتا، کوئی تھوڑا بہت ایمان ہوتا تو جانتے کہ اس ڈھب کا رسول ہوتا ہے، اس طرز کا رسول ہوتا ہے، اس طریقے کا نبی ہوتا ہے، تو جب پہلے ایسا تھا تو آخر کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن جو اہل کتاب تھے وہ خالص دور سے دیکھے، بس دور سے دیکھنے کے بعد اعتراف کر لیا کہ اب یہاں سے چل دو، ورنہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو پار آ جائے گا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اظہار نہیں کریں گے ہم اظہار نہیں کرتے ہیں، مگر اتنا تو مجبور ہے کہنے پر نا کہ اب یہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ اگر انہوں نے کہا تو پہاڑ ہٹنے والا ہے۔ پہاڑ کیسے ہٹ جائے گا؟ پہاڑ نہ جاندار ہے، نہ سمجھدار ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر اہل کتاب اتنا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ان پہاڑوں پر بھی ہے۔ ان کی حکومت ان پہاڑوں پر بھی ہے۔ ارے تی عقل کے مارے سمجھ گئے ہوتے کہ جب بے عقل اطاعت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ دیکھیے اس لیے نہیں لے گئے ہیں، کسی کو بھی لے جا سکتے تھے۔ ارے بھائی امتی تھے، بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے، ایسا تھوڑی تھا کہ سبھی بدماش تھے۔ بھائی سبھی تھوڑی خراب تھے، اس میں ایسے بھی تھے ایک سے ایک۔ میں نام لیتا ہوں، آپ دن بھر لیتے رہتے ہیں، ہر جگہ نام لیتے ہیں۔ آپ آخر سلمان تھے کہ نہیں تھے؟ 10 درجے تک فائز تھے۔ ابو ذر تھے جن کے لیے کہا کہ زمین پر ان سے بڑا سچا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ بیوقوف سمجھ نہیں پاتے، کہتے کہ ان سے بڑا نہیں تو رسول سے بھی بڑا۔ ارے یار متکلم جو کہنے والا ہے وہ ایکسپٹ ہوتا ہے۔ اب جب رسول نے کہا ہمارے علاوہ
تو کہنے رسول کٹ گئے تو اہل بیت انہوں نے پہلے ہی بتا دیا اولنا محمد آخرنا محمد، ہمارا اور آل محمد کا موازنہ الگ رکھنا، کسی سے موازنہ نہ کرنا۔ اسی بات کو تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ ولا یقاس، کسی ایک کا مقایسہ قیاس اس امت کے کسی فرد سے ہم آل محمد کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ولا یقاس احد من هذه الامه بنا، ہم آل محمد سے اس امت کے کسی ایک فرد کا مقایسہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہیں وہ علوم کے صندوق ہیں اللہ کے، ہم جو ہیں وہ حکمتوں کے مرکز ہیں خدا کے، ہمارے پاس خدائی حکمت خدائی علم ہے، ہم جو ہیں مرکز اطاعت کلیہ ہیں، ہمارے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ اب بتائیے، آپ ہم سے پوچھتے ہیں، بتائیے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، آپ لوگ جو منبر پر جاتے ہیں تو سوائے اللہ کے رسول کے فوراً بعد جو ہے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کیا نہیں کیا، اس کے بعد رسول پر درود بھیجا، فوراً اہل بیت تک چلے جاتے ہیں اور فضائل پڑھتے ہیں۔ مصیبت اگر غیروں سے آئے تو کوئی مشکل نہیں، ان کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن اپنے بھی بیچارے چونکہ سمجھ نہیں آتی نا، جب سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بک رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے جب میں بیان کر رہا تھا عالم انوار کا، مجلس جب ختم ہوئی کچھ لوگ تعریف کر رہے تھے، کچھ لوگ خاموش بیٹھے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جن کو مادہ سوار تھا ان کے پاس انوار کی بحث سے فائدہ ہی کیا تھا، لہذا چپ کے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے، کہنے لگے یہ سب تذکرہ کرنے سے کیا حاصل ہے، ہو گیا گزر گیا، اب آپ ہمارے کام کی بات بتائیے۔ میں نے پوچھا آپ کے کام کی کیا بات ہے؟ کہا بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، تف ہے آپ کے اوپر، یہاں 50 سال کے ہو گئے آج تک آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں؟ بابا یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی نماز پڑھو۔ بولے وہ کیسے؟ ہم نے کہا یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی تمہیں طرح نماز بھی نہیں معلوم ہوگا۔ آپ پہلے ان کی معرفت پیدا کرو اور جیسے انہوں نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک تھوڑا سا زیادہ چگھڑ تھا، چالاک تھا، انقلابی تھا، زیادہ انقلابی تھا اور چالاک بھی تھا، چگھڑ بھی تھا، آگے کہنے لگا قبلہ یہ بتائیے کہ اگر امام زمانہ آ جائیں تو آنے کے بعد کیا وہ بھی ممبروں سے یہی سب بیان کریں گے، اہل بیت کے فضائل یعنی کیا وہ یہی کام کریں گے، یا ہم نے کہا اور یا کیا؟ کہنے دین بیان کریں گے۔ ہم نے کہا اچھا تو دین کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے، اب میں آپ کو سمجھوں یا اہل بیت ہی کو سمجھوں؟ اگر امام زمانہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہوگا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نحن دین اللہ، ہم ہی اللہ کے دین ہیں، تو اس کے علاوہ بیان کرے گا؟ اور پھر زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ امام زمانہ کب آئیں گے کچھ پتا نہیں، نہ تجھے معلوم نہ مجھے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ تو رہے گا کہ میں، یہ تو بہت دن کے بعد بات معلوم ہوگی، لہذا پریشان نہ ہو، امام زمانہ وہی کریں گے جو پہلا کر کے گیا ہے، اسی لیے تو بنیاد رکھی ہے۔ آپ نہج البلاغہ میں سید رضی نے ہر خطبے کو جمع کیا جو بلیغ تھا، ہر ایک کو اٹھا کے چیپٹر گردانی کیجیے آپ، جہاں اس نے شروع کیا پہلے اللہ کی حمد کی، پھر رسول پر درود و سلام، اور پھر آل محمد پر درود و سلام، اور اس کے بعد پھر شروع کر دیا کہ ہم آل محمد کیا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر تذکرے میں آل محمد کے بغیر تذکرہ ناکام ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لہذا ہم ہیں کہ ہم سے کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقایسہ نہیں، کوئی تقابل نہیں، احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی ایک فرد سے، ظاہر ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک کو شوق ہوا تھا، اس نے کہا تھا ہم تم فرق کیا کرتے ہیں، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، ہم جو ہیں یہ قبیلہ، تم جو ہو وہ قبیلہ، بس قبیلہ بن گیا ہے، ورنہ ہے تو ایک ہی دادا کی اولاد، ہم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، بنی امیہ ہو گئے،
آپ بنی عباس ہیں، آپ نے جواب میں لکھا کہ بڑا فرق ہے، ہم میں سیدۃ النساء العالمین ہے اور تجھ میں ہندا ہے۔ توجہ کریں آپ، اب اس سے زیادہ بات کیا کہی جا سکتی تھی؟ اب کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات زبان پاک، دہن پاک، فکر پاک، عمل پاک، الفاظ پاک۔ اگر کوئی اتنا ہی اشارہ کر دے کہ تم کس ماں کے بیٹے ہو، اب اس سے زیادہ کیا معصوم کہہ سکتا ہے؟ صلوات پر محمد و رحمت۔ کہاں ہمارا اور تمہارا تقابل ہے؟ کہاں تم کہاں ہم میں سید شباب اہل الجنہ۔ اب آگے کا جملہ یہی ہے کہ تم میں کلاہم النار، جو دونوں ایک اٹھائے ہے اور ایک لے کے جا رہا ہے۔ نبی نے دیکھا باپ بیٹے کو، کہا یہ دونوں جہنم کے مستحق ہیں، تو تم میں وہ ہے اور ہم میں یہ ہے۔ تو آپ بتائیے مقابلہ ہے جنت اور جہنم کا؟ کہیں سے مقابلہ نہیں ہے، لہذا تمہارا ہمارا کیا مقایسہ ہے؟ یہ تو اس کا تذکرہ ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ کم سے کم یہ تو پتا چل گیا کہ ہر ایک دادا کی ساری اولادیں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ مولا نے بتا دیا کہ برابر نظروں سے نہیں دیکھنا، یہ برابر نہیں ہیں، اور پھر ہمیں تو کبھی تولنا ہی نہیں ان کے ساتھ۔ ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کائنات کے کسی فرد کا کوئی بھی تقابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خلقت طاہر ہے، وہاں خلقت نجس ہے۔ ادھر جو طہارت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد و رحمت۔ انما یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ اہل بیت جب تمہیں پیدا کرے تو اپنے ارادے میں یہ ہے کہ خلق کرے تو ایسا کہ رزق تم سے دور رکھے اور تم کو پاک رکھے، جو پاک رکھنے کا حق ہے، وہ جو کہ اپنے ارادہ الہی میں ہے۔ تو ہم بھی ارادہ خدا میں ہیں اور آل محمد بھی ارادہ خدا میں ہیں، اور ارادہ خدا نہ متغیر نہ متبدل، کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کا یکساں رہتا ہے۔ جہالت سے ارادے بدلتے ہیں، خدا کا ارادہ جہالت والا نہیں ہے، لہذا یکساں ہے۔ تو ہمیشہ سے آل محمد ارادہ الہی میں طاہر ہیں، اور ہمیشہ سے کائنات کی بشریت ارادہ الہی میں نجس ہے۔ توجہ کریں آپ، نجاست و طہارت کا کیا مقابلہ ہے؟ آئیے کوئی مقابلہ ہے؟ نجاست و طہارت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر علی کیا برا کہہ رہے ہیں کہ تم میں کا ایک بھی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ایک بھی نہیں آ سکتا ہے، نزدیک بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے زمین بھی طاہر ڈھونڈی، کوئی نجس زمین نہ آنے پائے۔ اور خالص اتنا ہی نہیں کہ آپ کہتے کہ یہاں پر گھر بنوا دیا اس لیے طاہر ہو گیا، جی نہیں، وہ تو اپنے مقام پر ہے ہی خصوصیت کہ ایک چیز کو جب خدا خود جو ہے منزہ عن الذات، ایسی ذات ہے کہ منزہ ہے تمام عیب و نقائص سے، اور جب کسی چیز کو اپنی طرف نسبت دے تو وہ چیز بھی پاک و پاکیزہ اور مناسب ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میرا گھر بناؤ، تو یہ تو ایسا ہی پاک و پاکیزہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی خباثت ذہنی کو دور کرنے کے لیے ابراہیم کو کہ جیسے اور پاک کر دے، تاکہ یہ خبیث یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارے ہی برابر ہے، یہاں پیدا کروانا ہے کسی کو، جس کو پیدا کروانا ہے اس کی طہارت روشن ہو جائے۔ لہذا اس لیے اللہ نے اور پاکیزہ کروایا تاکہ تاکید ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹوں کو کہا کہ تم دونوں مل کے پاک کرو۔ ابراہیم کو ایک دفعہ اکیلے کہا تم پاک کرو، اس کے بعد پھر دونوں باپ بیٹے سے کہا تم پاک کرو۔ یہ جانتے ہیں مصلحت کیا تھی، خدا ہی جانے، لیکن اتنا ضرور دکھائی دے رہا ہے کہ اسماعیل کو ساتھ لگا دیا، اس لیے کہ نسل اسماعیل والے کو یہاں پیدا کرنا تھا۔ بتایا بھائی اصلی ہے، کل کے اسحاق والا نہ کھڑا ہو جائے کہ میرے دادا نے پاک کیا تھا، کہا نہیں اب کی اس کے دادا نے پاک کیا ہے، کس کا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ یہودیوں سے آئی اگر لڑنا شروع کر دیں، بیت المقدس کا شاخانہ چھوڑ کر کے آ جائیں کعبے کی طرف اور کہیں کہ یہ کعبہ ہمارا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے بنایا ہے، اور جب ابراہیم نے بنایا ہے تو ابراہیم کی اولاد اسحاق بھی ہے، اور جب اسحاق بھی ہے تو اس کی اولاد بنی اسرائیل بھی ہے، اور جب بنی اسرائیل ہے تو اس کا کعبہ ہے۔ اب قبلہ لیے پھریے آپ کہاں جائیے گا، کہاں قبلہ ڈھونڈیے گا؟ اگر یہودی عیسائی کعبہ چھینے
یہ کہہ کر کے کہ ہمارے دادا کا ہے، جو کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے لے آئیے گا؟ سارے مسلمان محتاج ہیں، یہ یہودیوں عیسائیوں کا ہاتھ جوڑیں کہ نہیں میرا قبلہ رہنے دیجئے، رہنے دیجئے، فقط ایک ہی اسلام ہے جو یہ کہے گا اگر تیرے دادا کا ہے تو تیرے دادا نے خالص بنایا ہے، اور میرا دادا تو وہاں پیدا ہوا ہے، یہ تو میرے دادا کی وراثت ہے۔ سب ہاتھ جوڑے، یہ ہاتھ جڑوائے گا سادہ سادہ ہے نا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، صلوات ہو پڑے محمد وآل محمد۔ لہذا علم کتاب رکھنے والا دو پہچانوائے، ایک نے یہ پہچانوایا کہ یہ ہے، دوسرے نے یوں پہچانوایا کہ یوں ہے۔ کل کتاب کا علم ہے، اور جو علم ہے اس کے پاس وہ علم ایسا ویسا نہیں ہے، صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ ظاہری علم دیا ہے، علم اس کا نام نہیں ہے خالی آیات کے رٹ لینے کا، رٹنا نہیں ہے خالص، بلکہ حقائق آیات، خالی حقائق آیات بتانا بھی نہیں، بلکہ آیات کے جو مفاد ہیں اسے کر کے دکھانا۔ اگر علم غیب آپ کے سامنے کوئی کہے کہ علم غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، بتائیے آپ کیا کریں؟ آپ قرآن سے دکھائیے اور سمجھائیے تو آیتیں لے کے آئیں گے۔ یہ آیت ہے اس میں کہا ہے کہ رسول جانتے تھے، یہ آیت ہے اس میں کہا ہے کہ رسول نہیں جانتے تھے، دو آیتیں ہیں، علم غیب ہے، علم ہے نا، علم دیا ہوا ہے، تو اب یہ علم غیب ہے یعنی ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی بھی کہہ رہا ہے کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، ترقی ہونے لگی، ابھی دیکھیے پھر آپ طائر بیٹھنے لگے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں آتا ہوں، گھبرائیں نہیں، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، سورہ انعام، لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں نیکیاں اور کرتا۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیے، رسول اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، اور ہم زور لگائے ہوئے کہ نہیں جانتے ہیں۔ اب یہ امت جو سادی ہے یہ آیت لے کے بیٹھ گئی، اس کو کیا پتا کہ اس کا کیا معنی ہے؟ سادی آیت ہے، آیت میں تو یہی قبلہ، کل آپ یہی تو لائے تھے۔ بڑے غور کے بعد دیکھیے، اب ان کی بات یاد آ گئی، سورت دیکھ کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور انہوں نے کہا کہ آدم سے زیادہ افضل نوح، اور نوح سے زیادہ افضل ابراہیم۔ تو ابراہیم کا تو نام ہی نہیں لیا اس نے، ابراہیم کو کب کہا؟ آل ابراہیم کہا ہے۔ میری بات پر توجہ رکھنا ہے، اعتراض یہ تھا کہ آل عمران، اگر عمران سے آپ ابو طالب کو مراد لیتے ہیں، اور مفسرین نے بعض کہا ہے اپنی طرف سے ہم نہیں مراد لیتے ہیں، نام بھی ابو طالب کا عمران ہے، کھلے ہوئے، کل میں نے ایک بات کہی تھی یاد ہو آپ کو، بے سند نہیں ہے۔ تو اب آل عمران جو کہا ہے تو ظاہر ہے کہ ابراہیم افضل ہے نوح سے، تو پھر عمران بھی افضل ہوں گے، علاوہ اس کے کہ ان کو ہم نے دلیل دے دی کہ ہاں افضل ہیں، اور وہ بات الگ کی ہے۔ لیکن آپ سن لیں، یہاں پر قرآن جو ہے آل ابراہیم کہہ رہا ہے، بلاغت قرآنی سمجھیے آپ، ابراہیم کو بیچ میں نہیں لایا، یہ نہیں کہا ہے کہ جیسے میں نے نوح کو آدم کے بعد نوح کو چن لیا کہ جو افضل تھے، ویسے ہی میں نے ابراہیم کو چن لیا، نے کہا آل ابراہیم، یہ مسئلہ خدا بندی تھی نا، توجہ کرنا، اسی لیے کہا آل عمران، جیسے آل ابراہیم نوح پر افضل ہے، ویسے ہی آل عمران ابراہیم کی اولاد پر افضل ہے۔ توجہ کرنا، آل عمران ہے کون؟ علی، حسن، حسین۔ توجہ کرنا، یہ ایسے ہے کہ سارے انبیاء ایک طرف، توجہ کرنا، سارے انبیاء ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ قائم جو پوتا ہے علی کا وہ ایک طرف کھڑا دیکھ رہا ہے، سارے انبیاء ایک طرف دیکھ رہے
ہے اور یہ تاج پہنے کھڑا ہے، شہنشاہیت کے تخت پر ہے، اب سارے انبیاء اس کی خدمت کرتے رہے۔ توجہ کریے گا آپ، یہ وہ ہے۔ اور دادا کا مقام تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ کتنا بلند ہے۔ سارے انبیاء جو ہیں وہ محتاج ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کے۔ جہاں جہاں محمد مصطفیٰ ہیں وہاں یہ سارے ہیں۔ توجہ کریں، اگر وہ کھڑے ہیں تو یہ کھڑے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھے ہیں، یہ کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ توجہ کریں آپ، تب اس کا مطلب کیا ہے کہ افضل ہے نا سید المرسلین۔ سید المرسلین جب سارے انبیاء سے افضل ہیں تو علی تو نفس رسول ہیں، تو نفس تو افضل ہوگا بدرجہ اعلیٰ۔ اگر اتنا نہیں دکھ رہا ہے تو جو دکھ رہا ہے اسی کو مان لو۔ سب انبیاء کھڑے ہیں، رسول اگر کھڑے ہیں تو، لیکن علی بھی کھڑا ہے، علی دوش پر کھڑا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں کہ یہ وہ عظمت ہے کہ اس سے انکار نہیں ہے۔ تمام جتنا بھی ہے وہ سب کی سب یہ غیب پر بات تھی۔ ابھی غیب والا حل کر کے آگے جاتا ہوں، ختم مجلس ہے، ازایا تیز آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کے اندر رہے، مگر وہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کہا ہم جانتے ہوتے اگر غیب تو ہم اسے زیادہ کرتے، تو اب یہ آیت کہہ رہی ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے لا یظہرہ، یعنی غیب کو ظاہر نہیں کرتا علی احد، کسی کے اوپر، الا من ارتضی من رسول، مگر یہ چند رسولوں کو جو اس نے منتخب کر لیا صرف انہی کو دیتا ہے غیب کا علم۔ تو اب منطق یہ ہے کہ رسول جو منتخب ہیں ان کو علم غیب مل گیا۔ اب جو رسول یہ کہہ دے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو اس کو نہیں ملا ہوگا بھائی، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے میرے پاس۔ لہذا نتیجہ نکال لیا انہوں نے کہ رسول تو جانتے ہی نہ تھے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر، اور لکھنا لکھ لگانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب بیچارے سادے مومنین، نہ قرآن میں دیکھیے، آپ قرآن میں ہے، اسی لیے کہا نہ قرآن اگر کافی ہوتا تو نبی آل محمد کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ اب پوچھئے سرکار آپ بتائیے، آپ علم غیب جانتے ہیں؟ علی نے جو جو کہہ دیا وہ آج تک صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب حد ہو گئی کہ میسم تمار کو جب کاٹنے چلا تو فرمایا یہی میرے مولا نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں ہونے دوں گا، نے کہا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹوں گا، کہا یہی تو میرے مولا نے کہا تھا، کہا نہیں ہونے دوں گا، کہا زبان کاٹوں گا، کہا یہی میرے مولا نے کہا تھا، کہا نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے بعد مجبور ہوا ویسے ہی سب کیا جیسے مولا نے کہا تھا۔ توجہ کریں آپ، اب اس کا جبر کہاں سے آ گیا خدا ہی جانے۔ اختیار تھا کہ نہیں تھا اس کو، چاہتا تو نہ کاٹتا، لیکن خباثت نفسانی اس کو پیچھے ہونے ہی نہیں دی۔ توجہ کریں آپ، بغض علی میں آیا۔ بات سمجھیے، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سنبھال لیں آپ۔ حب علی تو ہے ہی، میرے محبوں کو نہیں سمجھ میں آتا یہ کیسے محب ہیں۔ جب ان کے سامنے فضائل آتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہو، کہتے ہیں میں محب ہوں۔ اما بغض علی والا بھی علی کی حقانیت ثابت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بغض علی رکھنے والا بھی ویسا ہی کام کر رہا ہے جیسا علی کہہ کے چلے گئے۔ تم محب علی ہو، سن ہی لو کم سے کم۔ بتائیے، آپ جو کہتے چلے گئے وہ آج تک صحیح ہوتا جا رہا ہے۔ آپ علم غیب جانتے ہیں اور یہ آپ کے استاد نہیں جانتے، یہ بیچارے بالکل آ رہی ہیں، خود ہی قرآن میں ہے اور یہ قرآن والا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ پورا عالم اسلام کرا نہیں جانتے ہوں، لہذا ایسا ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، بس مان لیجئے۔ اب کسی کو کیا پرواہ کہ نبی کا دفاع کرے،
اور دفاع کرے بھی تو کیسے کرے؟ اگر علم قرآن ہو تب کرے نا. اب باطن قرآن کا جاننے والا جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کیا بک رہے ہو؟ ارے کیسے کہہ رہے ہو تم؟ جب میں جانتا ہوں تو وہ کیوں نہ جانے گا؟ میں تو اسی کا متولد ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جو میرا علم ہے وہ اس کا علم ہے، جو اس کا علم ہے وہ میرا علم ہے. فرق نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام حسین علیہ السلام بچے ہیں، 3 برس کے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے امام ہر زمانے میں امام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. 3 برس کے ہیں. دیکھا جابر کو، ابو ذر کو، سلمان کو، اور کہا کہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے اس میں کہ اتنے لوگ میرے قاتل ہیں، اور ان کے یہ نام ہیں، اور ان کے باپ کے یہ نام ہیں، ان کے داداؤں کے یہ نام ہیں. تو یہ بڑی حیرت سے سنتے رہے، اور اس کے بعد پوچھا فرزند رسول کیا آپ کو رسول اللہ نے بتایا؟ کہا نہیں. تو پھر آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا میرے رب نے مجھے خبر دی. دوڑے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے گا، یا رسول اللہ عجیب چیز دیکھی میں نے. آج حسنین میں سے حسین علیہ السلام نے اپنے قاتلین کے مائے نسب نام بتا رہے تھے. کیا آپ نے تعلیم فرمایا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ یہ نام جو بتا رہے تھے، یہ نام اور اس کے باپ کا یہ نام اور اس کے دادا کا یہ نام یہی بتا رہے تھے نا؟ یا رسول اللہ بالکل یہی کہہ رہے تھے. توجہ کریں آپ، کہا تو پھر آگاہ ہو جا، اِنَّا عِلْمَهُ عِلْمِ، اس کا علم میرا علم ہے. توجہ کریں آپ، اس کا علم میرا علم ہے. دیکھیے نبی نے کیا بات کہی، یہ نہیں کہا کہ میرا علم اس کا علم ہے. اللہ اکبر. حسین کا علم میرا علم ہے، یعنی بتا رہے ہمیشہ یہی نہ سوچنا کہ ہر چیز نبی ہی سے لے رہے ہیں، کبھی نبی ان سے بھی لیتے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. دیکھیے یہ غیب کی بات اگر چھیڑی تو بڑی لمبی رہے گی. بڑی لمبی رہے گی اور پھر دیر ہو جائے گی، آپ کو جانا بھی ہے. لہذا بس بہت مختصر لفظوں میں کھڑا ہوا اس میں کیا بک رہے ہو تم لوگ؟ ہر شے جو کچھ بھی کائنات میں آئے گی اور ما وراء شے، یہ سب کا علم اللہ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جب اسے خلق کرنا ہوتا ہے، وجود میں لانا ہوتا ہے، تو یہ سارا علم جو ہے ارادہ الہی میں آتا ہے، اور پھر مشیت میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پروسیس ہوتے ہیں قضاء اور قدر میں، پھر اجل میں، پھر اذن خدا، اور پھر خلق ہوتا ہے. تو نبی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ علم خدا میں، اسے میں نہیں جانتا. تو اب جانتے سرکار آپ کیا ہیں؟ جب وجود میں آئے گا تب جانیں گے یا اس سے پہلے؟ تو نبی نے کہا نحن ارادت اللہ، ہم ہی اللہ کے ارادے ہیں. تو جیسے ہی علم خدا میں رہا، مشیت میں اور ارادے میں آیا تو ہم جان گئے. تو جب تک علم خدا میں ہے لا عالم الغیب، ہم غیب نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے غیب ہے. اور جیسے ہی ارادہ خدا میں آیا تو ابھی وجود میں آیا نہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے. چونکہ ہم نہیں جانتے اس لیے ہمارے لیے غیب ہے، اور وہ عالم غیب ہیں. اور جو کیا آپ نے بس دونوں آیتوں کا مطلب ہو گیا، ماں عیسیٰ کو علم غیب دے توجہ کر رہے ہیں، اور جو فخر عیسیٰ ہے اسے نہ دے، تو پھر فخریت کس بات کی ہے؟ سید عیسیٰ کس بات کے ہیں آپ؟ دے اور نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس معلوم ہوا علم غیب ان کو بھی ہے ان کو بھی ہے. کس نے حل کیا؟ کسی امت کے کسی صحابی نے یہ مطلب حل کیا؟ کسی امت کے کسی صحابی نے، کسی ازواج نے یہ بات بتائی؟ ارے زوجہ کیا بتا سکتی ہے؟ اپنی بیٹی بتائے گی، اس کے علاوہ کیا بتائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اپنا ہی صحیح بتا لے جائیں، بہت بتا دیا سمجھیے، اپنا ہی حقیقی بتا لے جائیں.
खबर है, ये तो उतना ही बताएंगे जितना रसूल ने बता दिया, ये तो उतना ही बताएंगे जितना बता दिया, वो भी जो याद रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बता सकते। अगर भूल गया है तो वो भी भूल गया। हमारे जिनके हाफिजों का ये हाल है कि दिन दोपहर में उठा के दिखाया, उसके बाद भी भूल गए, उसके बाद भी भूल गए। आप देखिए तारीख उठा के अनस से कहा कि आए अनस, तू तो जानता है, मौला कायनात ने पूछा तू तो जानता है फरह मजमे में कि मुझे उठाया था और मन कुन तो मौला कहा होगा, लेकिन इस वक्त हाफिजे में नहीं है। तो मौला ने कहा या अल्लाह इसको ऐसा ही रखना, मरते मर गया, कोई चीज याद ही नहीं आई उसको। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस खत्म कर रहा हूं। देखिए मुहिब्बान आले मोहम्मद की पहचान है और इस बातों पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब भी फज़ाइल आले मोहम्मद सामने आएंगे, जो मुहिब हैं उनके दिल बाग होंगे। हज़ारे जब बाग होंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, जो भी मुंह में निकलेगा वाह निकलेगा, तो वाह कहेंगे, हैदर निकलेगा हैदर कहेंगे। तो पहचान है दिरून की, अंदर जो चीज है उसके निकलने की पहचान है। ये पहचान क्या है? और दोनों पहचान है, दोनों पहचान है मोहब्बत की। क्योंकि जिंदगी के दो रुख होते हैं, कभी जो है वो खुशी है, कभी जो है वो गम है। और जो कर रहे हैं, खुशी है तो खुशी की पहचान ये है, और अगर गमी है तो उसकी पहचान मातम है। और जो कर रहे हैं, तो ये जो दोनों चीजें नेमत आपको मिली हैं, ये नेमत इजहार मोहब्बत आले मोहम्मद का जरिया। आप कैसे उनसे मोहब्बत करते हैं, क्या खबर कि आपके दिल में मोहब्बत है। नमाज पढ़ने चले, बाबा किस लिए पढ़ रहा है नमाज, काहे के लिए पढ़ रहा है? यही बताने के लिए ना कि खुदा से मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत के इजहार का पहचान का जरिया नमाज है। आले मोहम्मद की मोहब्बत के पहचान का जरिया जिक्र है, मातम है। यही है ना, इसके अलावा क्या हो सकता है? वहां उसका जिक्र है, यहां इसका जिक्र है। अब ये बात और है कि अपने जिक्र को तो वाजिब किया उसने, और इनके जिक्र को मुस्तहब करके इम्तिहान लेने लगा। नहीं समझ रहे हैं आप? वाजिब पर तो मजबूर है आप कि बजा लाना ही है आपको, और अख्तियार दे देगा ये मुस्तहब है। अब देखता हूं कौन अपने अख्तियार से आता है। नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? ये जो वाजिब किया इस पे लाजिम नहीं है जन्नत मिल जाए, इसमें लाजिम नहीं है। अख्तियार दे के मुस्तहब किया, क्यों? इसलिए कि इसी से जन्नत और दोज़ख जाना है। तो आप अपने अख्तियार से जन्नत और जहन्नम बांट लीजिए खुद ही से। जो चाहे इधर आ जाए जन्नत ले ले, जो चाहे चला जाए जहन्नम ले ले। भाई एक बात, देखिए सब छोड़ दिया, बाकी इस्तेलाल फिर किसी मजलिस में, लेकिन इतना इसका सुनते जाएं हर एक मसलहत के तहत। कभी ऐसा नहीं है पाए तकमील तक पहुंचे इस्तेदलाल रह ना जाए, कल के उठिए तो रहे नहीं दिल में। मैंने कहा है ना, आप लाइए दिखाइए एक रवायत कि नमाज पढ़ने पे जन्नत मिले। कहा वहां क्या बातें करते हैं, सैकड़ों रवायतें हैं, जन्नत देगा, जगह देगा, फलाने देगा। उनका जी हाँ, लेकिन लिखा ये है जो रवायतें हैं उसमें इन कोबेलात, अगर कबूल हो गई तभी जन्नत है ना? अगर कबूल हुई तो जन्नत है, नहीं हुई तो फिर क्या होगा? जो करें आप, अगर कबूल हुई तो जन्नत है, और अगर नहीं किया उसने कबूल और मीन में निकाली उसने कि तू जब मुसल्ले पे खड़ा था तो ईंटें गिन रहा था, तूने मुझे तो याद ही नहीं किया, एक सूरह हमद सही क़िराअत नहीं की, मिलाता चला गया दोलिल कना,
یہ سب ملاتا چلا گیا یہاں سے وہاں تک، لفظیں بھی صحیح ادا نہیں کی. تو نے پڑھائی کیا؟ کس بات پر مانگنے آ گیا؟ تو اب جب قبول نہیں ہوئی تو کچھ نہیں ملنے والا نا. اور آپ ایک روایت ہی ایسی لے آئیے جس میں یہ ہو کہ قبول کیا ہو. یہ میری انکساری ہے کہ ہم اپنے عمل کی کوتاہی سمجھ کے کہتے ہیں کہ اگر سیدہ قبول کر لیں. توجہ کیجئے گا، روایات میں کہیں نہیں آیا. روایات میں یہ آیا ہے کہ اگر مگس کے پر کے برابر بھی ایک آنسو کا ایک تھوڑا سا قطرہ نکلا تو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ سے ساتھ لے کے جنت جاؤں. کیا مطلب ہے؟ یا قبولیت کی بات ہی نہیں ہے. سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ آنسو کا نکلنا دلیل قبولیت ہے. بس یہ ہے کیفیت. اس لیے سیدہ نے فرمایا ہے آؤ کس وقت جب اس لال نے ہر چیز کا اعتراف کر لیا اور کہا یہ بھی ہم قبول کرتے ہیں، وہ بھی ہم قبول کرتے ہیں، یہ بھی ہم قبول کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہر چیز کی قبولیت کا مدار حسین پر ہے. سب ہم قبول کر رہے ہیں. پہلے وعدہ کیا اللہ سے، پھر وعدہ کیا نانا سے. ہم سب قبول کرتے ہیں 6 مہینے کے بچے کی پیاس ہم دیکھیں گے اور پانی مانگیں گے. آپ سوچے پانی مانگنا ہم بول دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. اتنا زیادہ امام علی مقام کے قلب پر لگا ہے یہ پانی کا مانگنا. وہ تیر جو علی اصغر کے لگا یہاں لگا پانی کا مانگنا. وَإِلَّا یہ جملہ نہ کہتے شیعتی، اے میرے شیعو اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا امام کیسے پانی مانگ رہا. اللہ اکبر. شیعتی، اے میرے شیعو اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا امام کیسے پانی مانگ رہا ہے، کیسے مانگتا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں یہ قبول ہے. علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی. میں قبول کرتا ہوں، میں نکالوں گا، امتحان دوں گا. قاسم کا لاشا پامال ہوگا، قبول کرتا ہوں. ساری چیزوں کو قبول کرتے ہوئے ایک مرتبہ سر اٹھایا کہ نانا سب میں نے قبول کیا لیکن آپ کیا کریں گے میرے چاہنے والوں کے لیے. آپ اندازہ کریں روایت کہتی ہے رسول خاموش ہو گئے. کہا نانا ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کیا کریں گے میرے چاہنے والوں کے لیے؟ کہا کیا چاہتے ہو بیٹا؟ اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ کہا میرے لال میں اس وقت تک جنت نہ جاؤں گا جب تک تیرے چاہنے والے کو جنت نہ پہنچا دوں. اللہ اکبر. رسول نے ضمانت لی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں پھر مڑے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے میرے چاہنے والوں کے لیے؟ روایتوں کی لفظیں پڑھوں گا، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں ہے. تو باپ نے بھی کہا اے میرے لال اس وقت تک میں قدم نہ رکھوں گا جب تک کہ تیرے ماتم کرنے والے، تیرے پر گریہ کرنے والے جنت میں نہ چلے جائیں. عزیز و ایک مرتبہ مڑے اپنی ماں کی طرف کہا مادر گرامی آپ کیا کریں گے؟ سیدہ نے کھڑے ہو کے کہا اے میرے لال میں اس وقت تک جانا تو درکنار ہے، محشر میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، کہوں گی بارے الہ ان گناہگاروں کو بخش دے، انہوں نے میرے لال پہ ماتم کیا ہے، میرے لال پر گریہ کیا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزیزان گرامی یہ وہ ہیں جنہوں نے ماتم کیا ہے. دن میں 40 کا شام 40 ہے. عزیزوں آج قافلہ 3 دن تک رہنے کے بعد میں نے آپ لا کے روک دیا چونکہ زیادہ وقت ہو گیا تھا دوپہر میں اور میں نے نہیں چاہا کہ آپ کو 40 منٹ سے زائد رلاؤں. لیکن عزیزوں آپ کا رونا بند نہیں ہوگا کہ اس لیے کہ یہ فاطمہ سید النساء العالمین کو پرسا ہے. زیادہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی عہد کیا ہے، ہلکی سی لیے ہوئے ہیں کہ ہم گریہ کرتے رہیں. عزیزان گرامی بات دیکھیں کتنی عجیب سی ہے. حسین کی میت تو دفن ہوئی تھی 3 دن کے بعد لیکن سر نہیں تھا. اے عزیزو 40 کے دن جب سید الساجدین آئے اور بہن سر حسین لے کے آئے اب سر دفن کر رہے ہیں. روایات صادقہ کے مطابق نفس قبر نہیں کیا ہے بلکہ قبر کے سرانے امام کا سر دفن ہو رہا ہے. اس لیے فریاد کیا بارے الہ اے میرے نانا جس کو ایسے پالا اس کا دھڑ کہیں ہے اور سر کہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا قتیل ہے کہ محشر میں جو آئے گا روایات کہتی ہیں کہ سب اپنے سر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حسین جب کھڑے ہوں گے تو سر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قبر سے جو جیسا ہے ویسا اٹھایا جائے گا.
میرا آقا جب اٹھایا جائے گا تو سر نہیں ہوگا، سر الگ ہوگا، حسین کا سر الگ ہوگا. آواز دے گی سر کے بال کھول کے، محبوب میرا یہ بچہ کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزو ختم کر دیا میں نے. اس کے بعد چند فکرے اور ہیں کہ جب وہ دفن کر لیا 3 دن ہو گئے. حسین کی وصیت تھی کہ 3 دن سے زیادہ میرے یہاں کوئی نہ رکے. عزیزو جب 3 دن ہو گئے سید الساجدین نے فرمایا ابو بھی اماں اب مدینہ چلنا ہے. ہاں بیٹا چلنا ہے، اس لیے کہ حسین کا سلام پہنچانا ہے شیعوں تک. عزیزو تیاری ہوئی اور تیاری ہوئی، تیاری اس قدر ہوئی کہ آپ دیکھیں ایک ایک بیویوں کو سوار کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا غور سے کہ ساری بیویاں سوار ہو گئیں. عزیزو غور کیا، ساری بیویاں سوار ہو گئیں. اب ایک ایک کو دیکھ لیا کہ سوار ہو گئی. زینب نے چاہا کہ سوار ہو. ایک مرتبہ نظر پڑی کہ قبر پر ایک بیوی بیٹھی ہے. عزیزان گرامی زینب دوڑی اور کہا بہن رباب کیا تم مدینہ نہ چلو گی؟ سر جھکا لیا، آواز دیا بہن رباب میں زینب بول رہی ہوں کیا مدینہ نہ چلو گی؟ اور سر جھکا لیا. کہا بہن رباب میں شہزادی رسول کونین بول رہی ہوں، سیدہ کی جائی بول رہی ہوں، حسین کی بہن بول رہی ہوں، کیا میرے ساتھ مدینہ نہ چلو گی؟ سر اٹھایا، ہاتھ جوڑا، کہا شہزادی ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا میں نے، لیکن اے بی بی آپ کو مدینہ جانا مبارک ہو، اس لیے کہ خدا سلامت رکھے عبداللہ کو، لیکن میں جاؤں تو کیسے؟ ایک امانت قید خانے میں ہے، ایک امانت یہاں ہے، وارث یہاں ہے. اے میری بیوی میں کیسے جاؤں؟ زینب لپٹ گئی. نہیں رباب، ارے رباب کی بیچارگی کہ بچہ یہاں ہے، بچی قید خانے میں، وارث یہاں. ایسی وفادار بیوی کائنات میں کوئی نہیں پائی گئی. عزیز و روایات صادقہ بتاتی ہیں کہ مدینہ جب قافلہ لوٹ گیا تو مدینہ لوٹنے کے بعد بیویاں سال ہا سال دھوپ میں تھی، اندر نہیں گئیں، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں. اور ایک ہی بیوی ایسی تھی کہ بے سایہ دھوپ میں بیٹھی رہی، 1 سال سے زائد زندہ رہی اور صرف گریہ کرتی رہی. عزیزو کبھی دھوپ سے نکل کے سائے میں نہیں گئی، اور کبھی بھی بیوی کے رونے کا انقطاع ختم نہیں ہوا. رباب عزیزو لکھا یہ ہے کہ جناب زینب تھک گئی مگر سنا نہیں، تو ایک مرتبہ سید الساجدین سے کہا کہ بیٹا تم کہو. زین العابدین قریب آئے، دست ادب جوڑا، کہا مادر گرامی میں آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ آپ چلیے. فرمایا لال یہ بتاؤ کہ میں کیوں جاؤں؟ میرے وارث کی میت جو قبر پڑی ہے صاحبان نہیں ہے، لال میرا بغیر صاحبان کے ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہا بی بی آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ میں امام وقت ہوں؟ فرمایا بے شک آپ امام وقت ہیں. کہا تو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آئیے. بس جیسے ہی یہ کہا رباب نے قدم اٹھایا اور ایک مرتبہ رک کربلا کا کیا، آواز دیا سنتے ہو مجھے مجبور کر دیا ورنہ میں نہ جاتی اندر. روایت کہتی ہے کہ آنن فانن روح قبض ہوئی، رباب کا قدم سایہ میں نہیں گیا اور اللہ نے رباب کو ایسے ہی اٹھا لیا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه أن تصلي على محمد وعلى محمد. بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارلہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارلہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ، معبود ایمان کو ہمارے دلوں پر باقی رکھ. بار الہ ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد جاگزیں فرما. بار الہ تمام علماء اعلام کو سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. تمام مریض جنہوں نے دعاؤں کے لیے کام کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً اس محترمہ ڈاکٹر نصیری کی والدہ اور دیگر لوگوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما.
बार इलाहा इस घर के तमाम मरहूमीन को जवार मासूम में जगह इनायत फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम का ज़ुहूर जल्द अज़ जल्द फरमा, उनके असहाब अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन। Hussein, 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 आशूर की शब आए सकीना का बोरोना और सैयदे मजलूम काबे भी से ये कहना, अरे तू रोए मैं ये देख नहीं सकता सकिया, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, क्या हो जो किसी शब को जो हम घर में न आए, तुम हमको न पाओ तुम्हें हम भी नहीं पाए, तड़पोगी नहीं दर्द से वादा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अरे बैठा करो कुछ देर चरा हो को बुझा कर, समझा करो इस खाक को है लाडली बिस्तर, बाली कभी यूं ही नहीं पहना करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अरे कुछ देर को ये फर्ज करो हम न रहेंगे, बाकी न रहे हाथ कोई रखने को सर पर, माहौल यतीमों का भी सोचा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, अच्छी
अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। अरे आदत जरा तन्हाई मेरे नेकी भी डालो, तस्वीर तस्वुर में ऐसी रीकी बना लो। आजाद परिंदों को न देखा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। रबाब बैठी शहे दी की कौर पर, थी महब इस तरह से के हटती न थी नजर। ज़ैनब बढ़ी ये देख के बोली झुका के सर, उठिए बहुत है दूर का भाभी अभी सफर। एक आह की रबाब ने यूं फट गया जिगर, बोली तड़प के ज़ैनबे मुज़तर से नौहगर। बेटा है करबला में तो बेटी है शाम में, कीजे दुआ ये बार गहे खासो आम में। सो जाऊं मैं भी कब्रे शहे तशना काम में, हसरत नहीं कुछ और मैं अब जी के क्या करूं, मैं जी के क्या करूं, मैं जी के क्या करूं, मैं जी के क्या करूं। असगर सिधारे सामने नजरों के आपकी, तोड़ा है दम सकीना ने गोदी में आपकी। झोली में कुछ रहा नहीं बीबी रबाब की, ये आ गया है दौर मैं अब जी के क्या करूं, जी के क्या करूं, जी के क्या करूं। शौहर है मेरे साथ ना, बेटा है पास में,
دیکھوں میں کس کی راہ جیوں کس کی آس میں کیا رہ گیا ہے جسم کی بوسیدہ سانس میں ناج چکی اب اور میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں سین 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 قید ستم سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جو چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پر بہاتر کے لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گئے تھا بھلا گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے وہ بلا لوٹ کر لے گئے سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر دلربا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ ساحل پہ لایا گیا نہر پہ بے کفر
چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، دشت غربت میں در سے ہوا وہ جدا، ایک قطرہ دم ذب ہمیں نہ سکا، لاڈلا تیرا پیاسا جہاں سے گیا، ہمارا پیرا ساتھ لائی ہوں میں، دلاری سکینہ بھتیجی میری، دلاری سکینہ بھتیجی میری، کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی، ہائے رے بے بسی ہائے بے چارگی، وہ ستم جھیلتے جھیلتے مر گئی، شام کی قید میں چھوڑ آئی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں، لوٹ آئی ہوں میں۔ بعد قتل شاہ کہتے تھے ہر، 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 محمد محمد
گھر بھی لٹ گیا خیمہ جل گیا 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 گھر بھی لٹ گیا خیمہ جل گیا